السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to read you something from Al-Fazl. اور آج ہم اس میں سے جو مضمون پڑھیں گے اس کا ٹائٹل بڑا ہی مزے کا ہے اور وہ ہے ماں مارے اور بچہ ماں ماں پکارے. اس کا کیا مطلب سمجھ میں آیا ہے؟ That the mom died and ڈائڈ نہیں، ماں مارے یعنی کہ ہٹ کرے بچے کو اور بچہ آگے سے ماما 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 کر کے ماما کو ہی بلائے. تو دیکھتے ہیں کہ اس مضمون میں کیا ہے. یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ سا مضمون لگا تھا بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی. تو ماما از گوئنگ ٹو ریڈ یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور مثل ہے کہ ماں مارے اور بچہ ماں ماں پکارے، یعنی کہ ماں بچے کو سم ٹائم بچے شرارتیں کرتے ہیں نا تو مائیں جو ہوتی ہیں ایک آدھ لگا دیتی ہیں بچوں کو اور پھر بچے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ماما ماما کہتے ہیں نا. تو یعنی کہ اگر ماں اپنے بچے کو کسی بات پر سرزنش کرے یعنی کہ روکے اور اسے مارے تو بچہ مار کھاتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے اور نہ صرف امی یعنی کہ ماما ماما پکارتا ہے بلکہ ماما کی طرف لپکتا اور دوڑتا اور ماں کی جھولی میں اپنی پناہ محسوس کرتا ہے. دوسری طرف ماں کے دل میں باوجود غصے کے اپنے مضروب بچے کی خاطر رحم کے جذبات ابھرتے ہیں اور وہی ماں جو بچے کی اصلاح و تربیت کی خاطر ڈانٹتی ڈپٹتی اور کوستی اور مارتی بھی ہے، وہ بھی اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، چومتی اور پیار کرتی ہے. یعنی کہ ماما جب بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں اور غصے ہو رہی ہوتی ہیں یا سم ٹائمز ان کی تھوڑی سی مرمت کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ماں کے دل میں بچے کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں چاہتی ہے اس کا بچہ جو ہے وہ اچھا بچہ بن جائے. یہ دونوں جہاں کا تعلق آپس میں محبت اور پیار کا تبادلہ ہے، یعنی کہ ایک قسم کا ماں اور بچے کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا شاہنواز، وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. بعض اوقات ماما بچوں سے پیار کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات بچے ماما سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے. وہاں یہ محبت اور پیار کی انتہا بھی ہے، بلکہ ماں اور بیٹے میں اس پیار بھرے تعلق میں محبت اور پیار کے الفاظ ادھورے نظر آتے ہیں اور وہ اس محبت بھرے تعلق کا حق ادا نہیں کر پاتے. ان جذبات کے 100% اظہار کے لیے ڈکشنریاں الفاظ فراہم کرنے میں بے بس ہیں اور اس تعلق کو ان الفاظ میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ ایک شعر ہے شاہنواز کے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، یعنی کہ دونوں طرف ماما اور بچوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ماما پیار کرتی ہیں بچوں سے بچے بھی اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ کو پیار ہے اپنی ماما سے؟ ہاں جی. کتنا زیادہ ہے؟ 1025. اچھا ٹھیک ہے. یہی مضمون شاہنواز اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح سے مائیں اور بچوں کی محبت کا تعلق ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اسی طرح سے گو انسان پر جو مصائب و مشکلات آتی ہیں وہ انسان کی اپنی ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ اصل میں انسان کی اپنی کیئرلیسنس ہوتی ہے، اپنی غفلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. لیکن یہ سب اصلاح کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. مثال کے طور پہ شاہنواز اگر آپ اپنے کسی پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، آپ گر جاتے ہیں اور پھر نیکسٹ ٹائم پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سیفٹی کے لیے کوئی چیز پہنیں گے جس سے آپ کو چوٹ، اگر آپ گر بھی جائیں تو آپ کو چوٹ نہ لگے، ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مصائب اور آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو بندے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور ان مصیبتوں سے لڑنا سیکھ سکیں جو ان کے اوپر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے برے اعمال کی سزا بسا اوقات اسی دنیا میں دے دیتا ہے. جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی جو ان کو پنشمنٹ اسی دنیا میں دے دیتا ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اس کے حضور روتا ہے اور تضرع کرتا ہے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میاں I'm sorry، میں نے یہ غلط حرکت کر دی تھی، مجھے اس کے لیے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ جو ماں سے کہیں بڑھ کر رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندے کو سینے سے لگا لیتا ہے. یعنی کہ جیسے مائیں اپنے بچے کو حق کرتی ہیں نا اور پیار کرتی ہیں اور پھر آنسو صاف کرتی ہیں، اسی طرح سے مائیں اللہ تعالیٰ بھی ماؤں کی طرح اپنے بندے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکل باڈی تو نہیں ہے لیکن ایک محبت کے رنگ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بالکل ماؤں کی طرح پیار کرتا ہے اور اس کے بندہ جو رو رہا ہوتا ہے اس کے دکھ کو کم کر دیتا ہے، اس کے آنسو پوچھتا ہے، اس کے دکھ درد کا ماوا و ملجا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جنگ بدر میں ایک جنگ ہوتی جیسے وار تھی نا، تو وہاں پر ایک عورت جو تھی وہ اپنا بچہ کھو بیٹھی، اس کا بچہ گم گیا تھا. وہ اتنی پریشان ہوگی، اتنی دنیا وہاں پہ تھی، ہر جگہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی. اس خاتون کی اپنے بچے کی خاطر فکر اور پریشانی کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے کھوئے ہوئے بندے کے لیے اس ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر پریشان ہوتا ہے. یعنی کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک ماں سے زیادہ اس کے لیے افسوس رکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے دور ہو گیا.
اسی لیے قرآن مجید اور احادیث میں یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ ہر مومن کو دکھ اور سکھ میں اپنے خدا کی طرف جھکنا چاہیے. شاہنواز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں, دنیا کے سہاروں کو پکڑ لیتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو یقین رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا دامن ہی پکڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی, That means you should not fight backwards to Lamia. ہاں جی, شیطان ہوتا ہے جو لمیا سے لڑائیاں کرتا ہے. And he calls his bad peoples to defeat the good peoples. ہاں جی, تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ یہاں ذاتی محبت کا مقام میں سہارا نہیں ہوتا. جیسے ماں اور بچے کے جو تعلقات ذاتی محبت کے ہیں ان میں انسان تفرقہ نہیں ڈال سکتا. جیسے مس حضور کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر کوئی بچے کو کہے کہ تمہاری ماما اچھی نہیں ہے تو کیا بچہ اپنی ماں سے نفرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری بات کہے تو وہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ اور بندے کی محبت میں کبھی ایسے لوگ نہیں رہ سکتے. ماں کی فطری محبت ایک دوسرے سے ملاتی ہے. مثل مشہور ہے کہ ماں مارے اور بچہ ماں ماں پکارے, یعنی کہ ماں جو ہے وہ بچے کی پٹائی کرے اور بچہ آگے سے کہے ماما ماما. اسی طرح سے اہل اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں. خدا کی مار کھا کر کہاں جا سکتے ہیں, بلکہ مار پڑے تو وہ ایک قدم اور بڑھاتے ہیں. دوسرے تعلقات میں خدا کی محبت کا جلال زور کے ساتھ نازل نہیں ہوتا کہ جیسے انسان کسی کو اپنا نوکر سمجھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ نوکری اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اجرت ملے. جیسے شہنواز اگر آپ کوئی سرونٹ رکھیں تو آپ یہ سوچیں گے نا کہ اچھا یہ میرا کام تو اس لیے کر رہا ہے بیکاز آئی گیو ہم منی. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کا معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن اگر وہی نوکر جو ہے وہ اگر آپ کا اس لیے خیال کرے کہ اس کو آپ سے محبت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی نوکر بیٹوں میں شمار ہوتا ہے. تو اسی بات کو حضور آگے فرماتے ہیں کہ بعض کا انسان کسی کو اپنا نوکر سمجھتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ یہ نوکری اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اجرت ملے, تو اس کی طرف محبت کامل کا التفات نہیں ہوتا, یعنی کہ اس کی طرف محبت والا تعلق نہیں بنتا, وہ تو بس ایک نوکر ہی شمار ہوتا ہے. مگر جب کوئی شخص خدمت کرتا ہے اور اپنے آقا کو معلوم ہو اور آقا کو معلوم ہو کہ یہ نوکری کی خواہش سے نہیں کرتا تو آخرکار بیٹوں میں شمار ہوتا ہے. خدا بڑا خزانہ ہے, یعنی کہ خزانہ کہتے ہیں ٹریجر کو, اور خدا بہت بڑی دولت ہے. دولت کہتے ہیں ویلتھ کو. ملفوظات جلد سوم صفحہ 423 کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن, اور یہ مضمون لکھا تھا ابو سعید صاحب نے. اور شاہنواز جیسے ہوتا ہے نا, حضرت زید کا آپ کو سنایا تھا نا ماما نے ایک واقعہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ وہ غلامی سے بڑھ کے تھا کہیں پر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کر دیا تھا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. تو یہی حال اللہ تعالیٰ اور بندے کا بھی تعلق میں ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ایک قدم آگے بڑھا کے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایک قدم آگے بڑھا کر اس بندے سے محبت کا حق نبھاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا آج کا واقعہ. ہاں جی, کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں جی. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ That you should never ever fight back to Lamia because the shaitan fights back to Lamia. You should always love Lamia. اور کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو کس کو پکڑنا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو, ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے. You should not fight back to Lamia. If you love Lamia, do not fight back to him. چلیں ٹھیک ہے. اوکے دوستو, انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے کوئی اچھا سا مضمون لے کر. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel.